بسم اللہ الرحمن الرحیم. الائٹ اسکول المعراج کیمپس برین اہم. آج ہمارا ٹاپک ہے نظریہ کے ماخذ. نظریہ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے ذہن میں جو فکری خاکہ یا نقشہ ابھرتا ہے وہ نظریہ کہلاتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کی بنیاد کسی خاص فلسفے پر بھی رکھی جا سکتی ہے. نظریہ زندگی کے مختلف پہلو مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لائحہ عمل بنایا گیا ہے وہ بھی نظریہ کہلاتا ہے. کسی مقصد کے حصول کے لیے جو لوگوں کو متحد کر دے اور کسی ایک بات پر آمادہ کر دے وہ بھی نظریہ کہلاتا ہے. اب یہ ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ نظریہ کے ماخذ کیا ہے، اور نظریہ کے ماخذ ہی آج ہمارا ٹاپک ہے. نظریہ کے ماخذ یعنی سورسز آف آئیڈیالوجی کون سے ہے؟ مشترکہ مذہب. مشترکہ مذہب کا مطلب ہے کہ تمام لوگ جن کا ایک نظریہ ہوتا ہے ان کا مذہب بھی مشترکہ ہو، ایک ہو. لیکن ہندوستان میں رہتے ہوئے بہت سے دو قومیں آباد تھیں ہندوستان میں، برِ صغیر پاک و ہند یعنی کہ ہمیں پاکستان سے پہلے، اور وہ دو قومیں ہندو اور مسلمان تھیں. ہندو تحریکیں مثلاً آریہ سماج اور برہمو سماج وغیرہ نے جب جنم لیا تو ان کا مقصد ہندوازم کی اشاعت کرنا اور مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانا تھا، اور شودی تحریک کا بھی مقصد یہی تھا. اور مسلمانوں کے خلاف تقریر کرتے تھے یہ لوگ، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت قائم کرنا مشکل ہو گیا. تو اس طرح انہوں نے علیحدہ نظریے کو وجود میں لانے کے لیے جدوجہد کی، اور یہی مشترکہ مذہب یعنی مشترکہ مذہب ان کا جو اسلام جو ان کا مذہب تھا مشترکہ، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے ایک نظریے کی تشکیل دی، اور یہی نظریہ پاکستان کے نام سے قائم ہوا. مشترکہ دوسرا جو سورس ہے وہ ہے مشترکہ سیاسی مقاصد. مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے جدوجہد کی. انگریزوں کی آمد سے برِ صغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا. آبادی کے لحاظ سے مسلمان برِ صغیر میں اقلیت میں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے مشترکہ سیاسی مقاصد کے لیے کوشش کی. ان کا مشترکہ سیاسی مقصد جو تھا وہ علیحدہ ریاست کا تصور تھا جہاں پہ وہ اپنے اسلامی تشخص کو برقرار رکھ سکیں. مشترکہ تعلیمی مقاصد. برِ صغیر پاک و ہند میں جو انگریزوں نے نظام نافذ کروایا تھا وہ اس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، جس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان کو اسلام کے خلاف قرار دے دیا. بیشتر مسلمانوں نے نئے تعلیمی نظام کو منفرد کر دیا. یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا تھا، اور وہ نظریہ اسلام تھا. اور ہمارا جو بحیثیت مسلمان ان کا تعلیمی مقصد یہ تھا کہ ہم اسلام کے اصولوں کو پڑھائیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوں. مشترکہ معاشی مقاصد. مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ ہندوستان کے جنگ آزادی میں زیادہ حصہ مسلمانوں کا تھا اور وہی انگریزوں کے خلاف تھے، جس کی وجہ سے بہت سے انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ زیادہ سخت تر ہوتا گیا. وہ جو زیادہ تر جو نوکریاں تھیں وہ بھی مسلمانوں کو نہیں دیتے تھے، وہ ہندوؤں کو دیتے تھے، اور معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم جاری رہا. مسلمانوں کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا. ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کاروبار اور تجارت کے مواقع کم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو نہ چھوڑا، اور انہوں نے جو یورپ کا اور جدید جو نظریہ تھا جس میں سود اور حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی تھی اس کو رد کر دیا. اس کے علاوہ جو سب سے ضروری برِ صغیر پاک و ہند میں جو نظریہ ان کا علیحدہ تھا اس میں مشترکہ ثقافتی مقاصد بھی تھے. مشترکہ ثقافتی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کا بنیاد ہوتے ہیں. انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے بعد اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی. برطانوی حکومت جب آئی تو ہندوؤں کا عمل دخل حکومت میں زیادہ تھا، تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی. اردو کیونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی اور ہندی دیونانگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا اسے اسلام اصل مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا تھا، یعنی اردو کو. لہٰذا ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان درجہ بنانے کا
درجہ دینے کا مطالبہ کیا۔ مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے میں مشکل ہوتی تھی۔ اس طرح دونوں کو اقوام یہ سوچنے پر مجبور ہوگی کہ ان دونوں کا مشترکہ مذہب ثقافت جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، لہٰذا وہ متحدہ ہندوستان میں اکٹھے اپنے تشخص کو برقرار نہیں رہ سکتے، اور اسی بات کو لے کر مسلمانان ہند نے جدوجہد کی۔ اب آتے ہیں نظریے کی اہمیت کیا ہے۔ نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ اقوام نظریے کی وجہ سے زندہ رہتی ہیں۔ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کی وضاحت کرتا ہے۔ نظریہ قوم کو متحد رکھتا ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ اس کے علاوہ نظریہ جو ہے وہ جدوجہد کا جذبہ ابھارتا ہے، اور یہی نظریہ تھا جو پاکستان کے حصول کی بنیاد بنا اور مقاصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے۔ نظریہ انقلاب کو جنم دیتا ہے۔ کوئی بھی نظریہ وجود میں ایسے ہی نہیں آ جاتا، اس کے پیچھے بہت سے عوامل اور واقعات کام کر رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پر نظریہ معاشرے کے پسماندہ لوگوں میں محرومی کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آتا ہے۔ مشکل حالات اور سیاسی دباؤ کو نظریے کو جنم دیتے ہیں۔ جس طرح امریکہ میں سیاہ رنگت کے لوگوں نے مساوی حقوق کے حصول کے لیے کوشش کی، اور ہندوستان میں انگریزوں کے آنے کے بعد مسلمانوں نے اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے علیحدہ نظریہ کو دو قومی نظریہ کے نام پر قائم کیا، اور پھر اسی پر جدوجہد کرتے ہوئے انہوں نے علیحدہ حصول کے لیے کوشش کی، اور قائد اعظم نے مسلمانوں نے ہند کے ساتھ مل کر آزادی کی لہر جو ہے اس میں جان ڈالی، اور اس طرح ہم علیحدہ ملک کا حاصل کر سکے۔ تو یہ سب کچھ ایک نظریے کی بدولت ہوا۔ اس کو آپ اچھی طرح یاد کریں، اور اس میں جو شارٹ کویشچنز ہیں، مثلاً اردو اور ہندی زبان کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، ہندو تحریکوں کے نام کون سے ہیں، نظریے کی اہمیت کیا ہے، یعنی اس کو اگر شارٹ میں لکھا جائے تو وہ کیسے لکھا جائے گا، اور دو قومی نظریہ کیسے وجود میں آیا یا نظریہ کا وجود میں آیا، مشترکہ تعلیمی مقاصد کیا ہوتے ہیں، مشترکہ مذہب سے کیا مراد ہے، یہ سب آپ کے شارٹ کویشچنز ہیں۔ ان کو آپ نے انڈیویجولی بھی اور کولیکٹیولی بھی اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ تھینک یو۔ یوٹیوب پہ